نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں، کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا اور فرشتے اس کی زیارت کو آئے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں تے یاد سجن دی سوتیاں بھی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے حکم سے آتے اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے۔ اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور دینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہو۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں کا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب شب قدر آتی تھی نا، مغرب کے بعد لوگ کانپنے لگ جاتے تھے۔ شب برات والے دن مغرب کے وقت لوگوں پہ راشا طاری ہوتا تھا، ہائے کیا بنی رہا۔ لوگ معافیاں مانگتے تھے، اور سٹائل یہ ہوتا تھا کہ دروازوں پہ دستک دیتے تھے، دستک دیتے تھے، کہتے تھے یار میرا کوئی انداز تمہیں کہیں برا تو نہیں لگ گیا، کوئی بات تو نہیں میری تم تک پہنچی، مجھے معاف کر دینا، آج شب قدر کی رات۔ اور پھر مسجدوں میں لوگ آتے تھے تو نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز بندے، جن کے لیے گمان بھی نہیں کہ وہ کوئی کبیرہ جرم کا ارتکاب کریں گے اور پھر اس پہ ڈٹیں گے، وہ لوگ بھی رویا کرتے۔ مجھے بتلائیے آج شب قدر ہے،
ہر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کب مر جانا ہے، کب جانا ہے۔ آج شام شب قدر تھی، میں نے کچھ سنگیوں سے کہا کہ سارے سوئیں گے تم نہ سونا، آج تمہارے لیے قانون مختلف ہے، تم نے صفائی کرنی ہے، مسجد کی بندوبست کرنے ہیں، لوگوں نے آنا ہے، ایک رات کا انتظام کرنا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ کبھی قبر والے کے سرانے جا کے پوچھو تو صحیح کہ تو کتنے عرصے سے اس قبر میں، پوچھو تو صحیح۔ اور درجنوں اور بیسویں قبریں ایسی ہیں، 20 قبریں جن پر جا کے کھڑو ہو تو پتہ لگتا ہے کہ مدتیں بیت گئیں، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مدتیں گزر گئی، کوئی فاتحہ پڑھنے، شہر خاموشاں جن کو پالا پوسا تھا ان کا بھی اب وقت نہیں نکلتا۔ او میرے بھائی، تیری تیاری ہے، وقت قریب ہے، بچے، بیوی، ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، ان کے ساتھ تیرا جو تعلق ہے وہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، انہیں جانا ہے، یہ یہاں سے اٹھنا ہے اور اپنا اپنا حساب اکیلے دینا ہے، اپنا اپنا، ہتھی بکی مٹی پاندے، ہاتھ نہیں الاندے ڈرتے۔ میں نے ایک بیٹے سے کہا کہ اپنے ابا جی کو خود غسل دو، یہ حق ہے، تو کہنے لگے مجھے ڈر آتا ہے، میت سے ڈر آتا ہے، ہتھی بکی مٹی پاؤندے تے ہاتھ نہیں الاندے ڈردے، جنہاں لی تو پاپ کمائے 10 کتھے نہیں ہو تیرے کر، لانا بیرے کو جس کے نام جائیداد کر کے آیا ہے، بیٹیوں کا حق چھین کے، بہنوں کا حق چھین کے، دوستوں کا حق چھین کے، زکاتیں چھوڑ کے جو دیا اس کو کہتے ان جگہ پہ حساب دیا کر قبر میں کھڑا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا مال لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہماری جائیدادیں لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے، پر عرش کا مالک کہے گا نہیں، یہاں وہ سودا نہیں چلتا، حساب دے، بتا، یہ نہیں پتا تھا مرنا ہے، یہ خبر نہیں تھی قبر میں جانا ہے، جس مکان میں رہتے ہو نا کبھی پوچھو وہاں پہلے کون کون رہتا تھا، پتا کرو، معلومات کرو کون رہتا تھا، ٹٹول کر کریک کر دیکھو اتنی لوگ گزر گئے۔ اللہ فرماتا ہے تو آ مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے موقع دیتا ہوں، تیری موت کا وقت قریب ہے، آ جا بار بار مانگ۔ کہتا میں نے گناہ ہی نہیں کیا تو میں کہے کہ معافی مانگوں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ حضور معاذ اللہ گناہ کرتے تھے جو معافی مانگ کے ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کو ندامت کا آنسو کبھی نہیں آیا، اس کو اپنے گناہ پر رونا کبھی نہیں آیا، اس کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں۔ اسے کبھی میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے کے قریب سے گزرے تو رو رہا تھا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میرے کچھ پیسے ضائع ہو گئے۔ فرمایا چھوڑ، کس پہ رو رہا ہے؟ دنیا داری پہ؟ کہا حضور پھر کس بات پہ روؤں؟ فرمایا رویا کر کہ تیری نمازیں پوری نہیں، رویا کر کے تیرے باپ مرشد اور استاد تجھ سے پورے راضی نہیں، رویا کر اس بات پر کہ تو حقوق پورے نہیں ادا کر پایا، رویا کر کے جو تیرا منصب تھا تو اس کا حق نہیں ادا کر سکا۔ وہ کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں، مجھے اس بات پہ رونا آتا ہی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے چل پھر اسی پہ رو لے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں رونا ہی نہیں آتا، اس پہ رو، یہ تھوڑی رونے کی بات ہے کہ چھوٹی سی دنیا داری کے لیے تو تڑپ اٹھتا ہے، سسکتا ہے، آہیں بھرتا ہے، اور تجھے اس مالک کے لیے رونا ہے، پھر اس پہ رو لے، یہ بھی تو مقام رونا ہے، رو اپنی سعادت پہ، خیال ہی نہیں کبھی آیا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے دنیا داری کے لیے، مال و دولت کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، اس پہ رویا کر کہ تجھے یہ خیال ہی نہیں کہ میں نے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حسن، جو رنگ، جو انداز اپنے غلاموں کو دیا تھا، اس انداز کو سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، مولا علی شیر خدا تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی تو لانا، پیاس لگی ہے، پانی تو لانا۔ تو خلیفہ تھے، امیر تھے، ذاتی طور پہ بڑے مالدار تھے، ایک ساتھ ٹھنڈا دودھ لے کے آئے، کہ حضور دل کرتا ہے اب دودھ پی لے پانی کی جگہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پکڑا، منہ کے قریب کیا تو آنکھوں سے آنسو برس پڑے، تڑپ تھے، روئے۔ حضور کیا ہوا؟
فرمانے لگے جس رسول سے سوال نہیں ہونا تھا انہوں نے تو اتنی نعمتیں استعمال نہیں کی، ابو بکر سے تو سوال ہونا ہے، اس سے تو پوچھا جانا ہے نعمتوں کے بارے میں، لے جاؤ دودھ نہیں مجھے پانی دو، پتہ نہیں میں اتنا وقت میرا باقی ہے تو میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا۔ احساس تھا یار چلو کبھی کبھی صحیح یہ احساس پیدا تو ہونا چاہیے نا کہ میں سویرے سے لے کر شام تک جب میں سوتا ہوں تو سوچ کے، جب بندہ سوتا ہے تو کوئی سوچ ہوتی ہے اس کے ذہن میں، کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ مجھے بھی پتا ہے میں سوتے ہوئے کیا سوچتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، اور جب سویرے پہلی دفعہ آنکھ کھلتی ہے تو پھر بھی کچھ سوچ ہوتی ہے بندے کے ذہن میں۔ مجھے بھی پتا ہے میں جب اٹھتا ہوں تو سوچ کیا ہوتی ہے، تو آپ کو بھی پتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سونے لگو تو یہ سوچ کے سویا کرو کہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے ایمان کی تجدید کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں نہ اٹھا تو میرا حساب آسان کرنا، معافی مانگ کے سویا۔ اور جب سو کے اٹھو تو یہ سوچا کرو کہ اس نے مہربانی کی ہے، مجھے ایک موقع اور دیا ہے زندہ رہنے کا۔ نیند موت کی بہن ہے، اللہم باسمک اموت واحیا۔ حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو کہا کرو کہ اے اللہ میں تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام پہ مرتا ہوں۔ نیند موت ہے، اسی طرح ایک دن سو جاؤ گے، پکے سو جاؤ۔ بھائیو شب قدر ہے، یہ تو معافی مانگنے کی رات ہے، پر میں اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ گناہ گار ہی کوئی نہیں تو معافی کون مانگے گا؟ ہم نے تو اپنی زندگی پر بہانوں کا، ہیلوں کا، جھوٹ کا، ملمہ سازی کا ایسا برق چڑھایا ہے چاندی کا کہ ہم تو سارے نیکوکار پرہیزگار لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ احساس ہی نہیں ہے، تو جس بندے کو یہ احساس ہی نہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، معافی کس چیز کی مانگے گا؟ تو پیغام یہ ہے کہ پہلے تو یہ احساس پیدا کریں کہ کچھ کوتاہیاں ہیں، اور جب یہ احساس پیدا ہو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ حساب اپنا اپنا دینا ہے، اور جب حساب اپنا اپنا دینا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ موت کے وقت کا ہمیں پتہ نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ موت کا وقت مقرر نہیں، وہ اپنے وقت پہ بہرحال وہ آ جائے، آئے گی اور لے جائے۔ اور باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ واعظ ہے، نصیحت ہے، گفتگو ہے، وہ ہم روز سنتے ہیں، سنانے والے بھی روز سناتے ہیں، بلکہ اب تو ایک اور بات بھی ہمیں کچھ عرصے سے سننے کو ملی ہے، کہتے ہیں جی کوئی نئی بات سنائیں۔ کیا کریں؟ کہاں سے نئی بات سنائیں؟ قرآن بھی پرانا، حدیث بھی پرانی، نئی بات کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں انہوں نے سنائی۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پرانی پہ عمل ہو گیا ہے؟ اگر پرانی پہ عمل ہو گیا ہے تو پھر نہیں سنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جو کوئی آیت سنتے تھے نا تو گھر جا کے اس پہ عمل شروع کرتے، پھر نہیں سنتے تھے۔ اب تقریریں اور واضح جب ہم کہتے ہیں نا نئی بات سنائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سرور لینا چاہ رہے ہیں، کان کا ذائقہ لینا چاہ رہے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا حضور میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کچھ بتائیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کا لفظ ہی کافی ہے۔ موت کا لفظ داؤد تائی کے پاس ہارون رشید نے جا کے پوچھا تھا کہ حضرت کوئی نصیحت کرے، تو فرمانے لگے تیرا باپ کہاں رہتا ہے؟ تو ہارون رشید کہنے لگے بغداد کے قبرستان میں۔ تو کہا تیری اماں کا وہیں ہے، بیوی بچے کا جو رخصت ہو گئے، بہن بھائی وہ بھی سارے وہیں ہیں۔ تو فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے ہیں، اتنے لوگ اٹھائے ہیں، میں تجھے کیا نصیحت کروں، میں تجھے کیا نصیحت؟ میرے بھائی اپنے اوپر اس احساس کو طاری کریں، اس احساس کو۔ ہمارے زمانے میں ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا، ہم لوگوں کی اصلاح کرنے نکل کھڑے ہو، ہر آدمی سامنے والے سے نقص نکال کے اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سامنے والا سیاںہ ہو جائے۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب لوگوں کو اپنی دنیا کی اور دوسروں کے دین کی بڑی فکر ہے۔ دوسروں کو لوگ پیغام دیتے ہیں کچھ رعایت کر جا، مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، تو بھائی تو بھی کچھ تھوڑا سا سیاںہ ہو جا، تو نے بھی مرنا ہے۔ اب دوسروں قرآن و حدیث رہ گیا ہے اپنے نفع کے لیے استعمال کرنے کو، کہ کسی کو جب قائل کرنا ہو تو اس کو کہا کہ ایک صاحب نے کہا مجھ سے ایک دفعہ کہ مسجد کھل جائے گی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے قسم ایک ہے اس کے لیے مسجد آنا ہے، تو میں نے کہا اس کام کے لیے مسجد نہیں کھولتے۔
اس میں تو نماز پڑھنے کے لیے ہے کہ ہمارے ذاتی فیصلے دنیا داری کے قسمیں اٹھانے کے لیے؟ یا تو دین نافذ کرو نا، تو پھر دین کے مطابق فیصلہ کر لو۔ مسجدیں اس لیے رہ گئی ہیں کہ چلو چل مسجد بڑ مسیطے دے صاحب، اس کام کے لیے مسجد ہے۔ احساس پیدا کرے، یہ خیال پیدا کرے کہ دنیا سے جانا ہے، اپنے تصورات کو سمیٹیں یا یہ جو ہمیں ٹینشن ہے نا کہ یہ بھی نیک نہیں، یہ بھی نیک نہیں، وہ بھی نیک نہیں، تو چلو میں بھی نہیں، تو اس نے اپنا حساب دینا، اس نے اپنا، اس نے اپنا اور میں نے اپنا۔ ابھی سارے خراب ہیں تو میں کیسے صحیح ہو جاؤں؟ تو میرا بھائی کوئی پتہ نہیں، سارے 100 سال جیے اور تو اگلے سال بھی زندہ نہ رہے۔ اپنی فکر کرے، اپنے اوپر جدوجہد کرے۔ دوسرے کو تبلیغ کرنا واجبات دین میں سے ہے، لیکن پہلے عمل کرنا فرائض میں سے ہے۔ اپنی طبیعتوں کو، روحوں کو بیدار کریں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تجھے گناہوں کا احساس نہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اگر تو اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا پھر تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ اپنی کوتاہیاں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔ آج شب قدر ہے، اتنی فضیلت بیان کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس رات نزول دنیا پر اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان پر، اور کہتا ہے آج جو بھی بخشش مانگے گا میں اسے بخشوں، جو بخشش مانگے گا میں اسے، یا اللہ تو بغیر مانگنے سے بخش دے۔ اس نے جی پتہ بخشش مانگنی ہے، پر اللہ کہتا ہے تو مانگ مجھ سے، تو بخشش ایسے میں بخشوں گا۔ اس نے قانون بنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں بخش دے، وہ کہتا ہے تو مجھ سے مان، پہلے آ کے سوال کر، تو سوال کرے گا تو میں تجھے بخشوں گا۔ تو بخشش مانگنے سے اللہ معاف کرتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بخشش مانگنی۔ دوسرا میرے بھائی، اس تصور کو پکا کرے اپنی طبیعت میں کہ توبہ وہ بندہ کرے جو توبہ کی شرائط کو سمجھتا ہے۔ ایک تو محسوس کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور فلاں گناہ ہے جو روز مجھ سے ہوتا ہے، ایک تو اس کا احساس پیدا کرے، اور دوسرا یہ خیال کرے کہ میں توبہ کر رہا ہوں کہ میں کام آج کے بعد نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام میں آج کے بعد، بولیے، یہ کوئی مطلب نہیں کہ ایک بندہ کہے آج میں نے رونا جی مسجد جا کے ساری رات رونا ہے، تو سویرے کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے کہ نہیں؟ کہتا نہیں میں نے اسی طرح سے کم ناپنا ہے، کم تولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بدی کرنی ہے، دھوکہ کرنا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ اس نے رسم ادا کی۔ توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ سویرے نفس نے پھر برگلا دیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، لیکن جس کا پروگرام یہ ہوگا چلو آج شب قدر ہے، تو یہ پھر رسم ادا کی اس نے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں الجھا رہا ہے، وہ مفاہیم معنی اور روح تک نہیں پہنچ سکا۔ روح تک جانے کی کوشش کریں۔ اپنے گناہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری توبہ تب ہے کہ جب جس گناہ سے تو توبہ کر رہا ہے نا، سویرے پھر بندہ کوئی تجھے اس گناہ میں دوبارہ مبتلا نہ دیکھے، رسم نہ ادا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، تو احساس پیدا۔ سچ مچ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے رزق بھی مانگے، شہرت، عزت، دولت بھی مانگے، لیکن شب برات اور شب قدر کی رات صرف اس سے بخشش کا سوال کر، اور احساس یہ پیدا کریں کہ اللہ تو مجھے بخش دے۔ یہ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ۔ ساری راتیں تو ہم جاگتے نہیں، کبھی کبھی جاگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، تو جو بیداری کے راتیں ہو پھر صحیح طریقے سے بیدار رہنا چاہیے۔ توجہ ہٹا کے ہر چیز چھوڑ چھاڑ جبر کرے۔ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تجھے رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ ہی بنا لے، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہو، شکل ہی بنا لے اس طرح کی جو اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والی ہو، رسم نہیں ادا کرے۔ مختلف صورتوں کے مختلف فضائل نبی پاک نے بیان فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے۔ دلہن بیوی کے معنوں میں نہیں، دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عرب کے اندر دلہن ہے سجی۔ فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، تو فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، یہ سجی ہوئی صورت ہے یہ نا۔ اور اللہ بار بار کہتا ہے، بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پلٹ کے دیکھ تو اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں دیکھ لے، اپنا گھر ہی دیکھ لے، تو غور تو کرنا ذرا۔ یہ نا بہت سب لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں رومال پکڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے منہ سے نا کئی دفعہ قطرہ نکل جاتا ہے، تھوک کا تو کسی کے منہ پہ پڑ جاتا ہے۔ میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا
یہ جو لبلبا ہے نا آپ کی زبان کے نیچے، اگر زبان خشک ہو جائے تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہ آئے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کی زبان تر بہتی ہے کہ یہ سارے ذائقے جو ہیں یہ آپ کو دیتی ہے. اگر کبھی زبان پک جائے گا تو اچھی طرح پکی ہوئی چیزیں بھی مزہ کوئی نہیں دیتی بلکہ جلدی رہتی ہے. اچھا اللہ نے جو بنایا ہے نا، جہاں بنایا ہے کمال ہی بنا دیا ہے. اور فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کروں سے تو کہاں جائے گا. اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائے، پھر بھی تفسیر ختم ہو. ہم پرانی بات نہیں کرتے. یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نے حکیم الامت رحمت اللہ قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی. ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہے جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں، ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھے، فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بددعا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں. اتنا وسیع. اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے. تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے، جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے، اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں ان کی؟ اور آپ ترازو لے کے بیٹھے آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے. علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے. کہ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کا ہے. بیان کون سکھاتا ہے؟ کوئی دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی. تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں. ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے وہ جادو ہی کر جاتے ہیں جی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے. پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائی. فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہے. والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے. والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو. پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اناج میں جو بھوسا والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالد شعلے سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے. یہ سادہ قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو سورت جو ہے نا وہ اپنا آپ یاد کراتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا. فرمایا ڈر جاؤ. کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے. ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ، ڈر نکل گیا. بس تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا رسم و رواج سے ڈرتے ہیں. کچھ تھوڑا سا کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت بچوں سے ڈر جاتے ہیں. تھوڑا ہے نا، دنیا داروں سے لوگ ڈرتے ہیں. نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے. فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا